وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے پیغمبر، تمہاری طرف اور تم سے پہلے تمام نبیوں کی طرف یہ وحی کی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، بلکہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر ادا کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ ان آیات میں اللہ تعالی ایک نہایت مضبوط اور چونکا دینے والا پیغام دیتے ہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب کر کے بتایا گیا کہ اگر بالفرد شرک ہو جائے تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ انداز ہمیں یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ انسان کی پوری زندگی کی نیکیوں کو مٹا دیتا ہے۔ سوچیں، اگر ایک نبی کے لیے بھی یہ سخت تنبیہ ہے تو ہم جیسے عام لوگوں کے لیے یہ کتنی بڑی تنبیہ ہے۔ پھر اگلی آیت میں سیدھا صاف اور آسان راستہ بتایا گیا، بس صرف اللہ کی عبادت کرو اور شکر گزار بندے بن جاؤ۔ دل، عبادت، دعا سب صرف اللہ کے لیے ہو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ دنیا میں ہم بہت کچھ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، لیکن اگر عقیدہ درست نہ ہو تو سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ اصل کامیابی صرف اعمال میں نہیں بلکہ صحیح ایمان میں ہے، اور نجات کا راستہ صرف ایک ہے، اللہ کی خالص عبادت اور شکر گزاری ہو۔